الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ حضرات، آج ایک بہت ہی اہم مضمون پر بات کرنے چل رہا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ حق واضح ہو جانے کے بعد علماء اسے کیوں قبول نہیں کرتے۔ تو اس کا سب سے بڑا سبب تکبر ہے۔ پیغمبر سے صحابہ نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، تکبر کیا ہے؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حق کو جھٹلانا اور دوسرے کو حقیر جاننا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 146 میں اور 147 میں اللہ نے فرمایا، میں اپنی نشانیوں سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو زمین میں ناحق گھمنڈ کرتے ہیں، اور اگر وہ ہر قسم کی نشانیاں دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، اور اگر سیدھا راستہ دیکھتے تو اس کو نہ اپنائیں گے، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھیں تو اسے اپنا لیں گے۔ یہ اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور ان کی طرف سے اپنے کو غافل رکھا، اور جنہوں نے ہماری نشانیوں کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ان کے اعمال اکارت ہو گئے، اور وہ بدلے میں وہی پائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ قرآن کی اس آیت کا خلاصہ ایک لائن میں یہ ہے کہ بڑائی کی نفسیات اس چیز کو آسانی سے قبول کر لیتی ہے جس میں اس کی بڑائی باقی رہے، اور جہاں اس کی بڑائی زد میں آتی ہے پھر اس حق سے اس کو کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی سرکشی اور بڑائی میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ یہ ہے وہ قانون الہی جس کے تحت کسی کو ایمان ملتا ہے اور کوئی گمراہی میں بھٹکتا پھرتا ہے، یعنی ایمان کے لیے بھی ایک قانون ہے اللہ کا، اور گمراہی کے لیے بھی اللہ کا ایک قانون ہے۔ دوسری چیز جو علماء کو حق کے قبول کرنے سے محروم رکھتی ہے، اسے بتانے سے پہلے ایک دوسری چیز بھی بتا دوں۔ تکبر کرنے والا کیسے گمراہ ہوتا ہے، اس کی دوسری دلیل سورہ بقرہ آیت نمبر 34، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو شیطان کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور گھمنڈ میں آ گیا اور وہ منکر ہو گیا۔ تو دنیا میں سب سے پہلا عالم ابلیس تھا جو گھمنڈ کی وجہ سے سچائی کا انکار کر دیا۔ دوسری چیز وہ ہے فرقہ پرستی۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو تعصب سے خالی ہو۔ ہدایت ملنے کی شرط کیا ہے؟ کہ آدمی تعصب سے خالی ہو، اور فرقہ پرست تعصب سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے علماء ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ اس کی دلیل قرآن سے بھی لے لیجئے۔ قرآن میں سورہ بقرہ آیت نمبر 146 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور ان میں سے ایک گروہ حق کو چھپا رہا ہے حالانکہ وہ اس کو جانتا ہے کہ وہ حق ہے جو تمہارا رب کہے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف صاف بتا دیا کہ یہودی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرف پہچانتے ہیں۔ پھر یہود کے علماء اور ان کے پیچھے چلنے والی عوام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ بنی اسماعیل میں سے ہے، یعنی بنی اسحاق سے یہودی تھے، تو یہودی بنی اسحاق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ آئے، بنی اسماعیل میں آئے، اس لیے انہوں نے آپ کو پر ایمان لانے سے انکار کیا۔ اس کی صرف اور صرف وجہ یہی تھی، وہ فرقہ پرستی ہے۔ وہ جن گروہی خوش خیالیوں میں جی رہے تھے ان سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، اور جو انکار صرف فرقہ پرستی کی بنا پر پیدا ہو اس کو توڑنے میں کبھی کوئی دلیل کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ اسی بات کو ایک اسکالر نے یوں بیان کیا ہے کہ جو لوگ گروہی فضیلت کی نفسیات میں جیتے ہیں وہ کبھی باہری صداقت کو قبول نہیں کرتے۔ ایک غلط فہمی اپنی فرقہ پرستی کو
صحیح ثابت کرنے کے لیے ایک ضعیف حدیث کا سہارا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہود کے 71 فرقے، نصارہ کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اس حدیث کی ٹیکنیکل بحث میں پڑے بغیر صرف ایک ہی بات کافی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے 2500 فرقے رجسٹرڈ ہیں۔ 300 فرقوں کی لسٹ تو ہمارے ایک جاننے والے کے پاس موجود ہے۔ اب مسلمانوں کے فرقے کو بھی ذرا سمجھیے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب غنیۃ الطالبین میں 73 فرقوں کے نام لکھے ہیں۔ موجودہ دور کے فرقوں کے نام اس میں نہیں ہیں۔ اگر آج کے بھی فرقے جوڑے جائیں تو 73 سے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قیامت تک پتھر کی لکیر کی طرح ہے، وہ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ یہ میرے نبی کے نام سے دشمنوں نے ڈال دیا ہے۔ اب ذرا یہ بھی جان لیں کہ فرقہ پرستوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 159 میں اللہ نے فرمایا، جن لوگوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور فرقوں میں بٹ گئے، تم کو ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں اللہ نے صاف طور پر بتا دیا کہ فرقہ پرست کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کا رسول سے تعلق ختم ہو گیا وہ بلا شک گمراہ ہو گیا۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی، فرقہ پرست حق پر نہیں ہوتا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے اپنے گرد بہت بڑی بھیڑ لیے ہوئے ہو۔ بالکل ایسے ہی جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے جب حق کا اعلان کیا، اس وقت سارے یہودی علماء گمراہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے یہ کہا، ہمارا جو عالم ہے وہ یروشلم کے محل میں رہتا ہے، اس کے درس میں لاکھوں کی بھیڑ ہوتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کوئی بھی نہیں۔ محل کے بجائے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا، کھانا بھی بہت معمولی اور کپڑا بھی معمولی، درخت کے نیچے سو جاتے تھے۔ تمام یہودی علماء نے اپنی دکان بچانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام پر کفر کا فتویٰ دے دیا۔ اس زمین پر سب سے پہلا فتویٰ علماء نے ایک رسول کے خلاف دیا تھا، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یہاں تک کہ یہودی علماء نے اپنے اعتبار سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دیا۔ فرقہ پرستی عذاب کا سبب ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 105 میں فرمایا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور آپس میں اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، نہیں اللہ کہہ رہا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اللہ اپنی مقدس کتاب میں اعلان کر رہا ہے فرقہ والے بڑے عذاب میں ہوں گے۔ تیسری آیت بھی سن لیجئے، سورہ روم آیت نمبر 30 و 31 میں اللہ نے فرمایا، ان مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقوں میں بٹ گئے، ہر گروہ اسی میں خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کے فرقہ پرستوں کا پورا منظر اللہ نے اس آیت میں کھینچ دیا ہے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اجنبی حالت میں شروع ہوا اور پھر اجنبی ہو جائے گا، آج دین اجنبی ہو گیا ہے۔ آج کے لوگ تعجب سے کہتے ہیں فرقے کے بغیر کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ لاکھوں لوگ فرقے کے بغیر مسلمان ہیں۔ ہم سے ملیے، ہم دکھائیں گے فرقے کے بغیر مسلمان۔ قرآن فرقہ مٹانے کے لیے اللہ نے نازل کیا۔ تیسری چیز دنیا کی محبت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 41 و 42 میں فرمایا، میری آیات کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے مت بیچو اور مجھی سے ڈرتے رہو، اور تم حق کو جھوٹ کے ساتھ نہ ملاؤ۔ یہ یہود کے علماء کا بیان ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 میں بتایا کہ نبیوں کو قتل کر ڈالتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 75 میں فرمایا، اللہ کا کلام سنتے ہیں پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، اور وہ اسے خوب جانتے ہیں، جس بات کو اپنی خواہش کے خلاف دیکھتے ہیں اس میں تعویل یا تحریف کر کے اس کو اپنی خواہش کے مطابق بنا لیتے ہیں۔ وہ اپنے دین کو دنیاوی مفادات کے تابع بنائے ہوئے تھے۔ یہی آج کے علماء کی بڑی تعداد کر رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
बिगाड़ की जो सूरतें यहूद व नसारा में पेश आईं वो सब मेरी उम्मत में पेश आएंगी। यहूद की तारीख़ हर उस कौम की तारीख़ है जो हामिले किताब है। हर नबी की उम्मत की कामयाबी की भी एक ही उसूल है और बर्बादी का भी एक ही उसूल है। सूरह बकरा आयत नंबर 85 में फरमाया, क्या तुम अल्लाह की किताब के कुछ हुक्मों को मानते हो और कुछ का इनकार करते हो? बस तुम में से जो ऐसा करे उसकी सज़ा सिवाय इसके क्या है कि दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई हो और क़यामत के दिन सख्त अजाब में डाले जाएंगे। और सूरह बकरा आयत नंबर 86 में फरमाया, यही वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी ख़रीद ली आखिरत के बदले में, सो उन पर से ना अजाब हल्का किया जाएगा और न ही मदद पहुँचेगी। इन दोनों आयतों में 3 बातें काबिल गौर हैं। एक बात ये कि जो फरमाया अल्लाह की किताब के कुछ हिस्सों को मानोगे और कुछ का इनकार करोगे। इनकार से मुराद ज़बान से इनकार नहीं है। किसी यहूदी ने ज़बान से अल्लाह की किताब का इनकार नहीं किया, बल्कि किसी नबी की उम्मत ने अल्लाह की किताब का ज़बान से इनकार नहीं किया, अमलन इनकार किया। जो अमल न करे अल्लाह की बातों पर उसको भी अल्लाह ने इनकार में शुमार किया। तो यहूद ने अल्लाह की कुछ बातों पर, अल्लाह की किताब की कुछ बातों पर अमल किया और कुछ पर अमल नहीं किया, उसको अल्लाह ने इनकार में शुमार किया और फरमाया जो लोग अल्लाह की किताब की कुछ बातों को मानेंगे, कुछ को इनकार करेंगे, तो उनको अल्लाह दुनिया में क्या करेगा? जलील और रुसवा करेगा। आज हम पूरी दुनिया में अपना हाल देख लें कि हम जलील और रुसवा हैं। हम कुरान की जो चीज़ें हमारे नफ्स के मुताबिक उस पर खूब अमल कर लेते हैं और जितनी नफ्स के ख़िलाफ़ हैं उससे ऐसे मुंह मोड़ लेते हैं जैसे लगता है कुरान में और कुछ आया ही नहीं है। और एक बात यह है कि वे लोग जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को ख़रीद लिया आखिरत के बदले में, इनका अजाब न हल्का किया जाएगा न उन्हें कोई मदद पहुँचेगी। जो लोग ये कहते हैं कि 10% दीन पर चलेंगे 100% कामयाबी मिलेगी, वो इस आयत पर गौर करें तो उनका झूठ वाज़े हो जाएगा। सूरह बकरा आयत नंबर 87 में फरमाया, जब तुम्हारे पास कोई रसूल ऐसी बातें लेकर आते जो तुम्हारी ख्वाहिश के ख़िलाफ़ होती तो तुम घमंड करते, फिर एक गिरोह को तुमने झुटला दिया और एक गिरोह को कत्ल करते रहे। वो अल्लाह के नबियों को नबी मानने से इनकार करते, हत्ता कि उनको कत्ल कर डालते। इसकी वजह ये थी कि तौरात के नाम पर वो जिस ज़िंदगी को अख्तियार किए हुए थे वो हकीकतन दुनिया परस्ती और नफसानियत की ज़िंदगी थी, जिसके ऊपर उन्होंने अल्लाह की किताब का लेबल लगाए हुए थे। अल्लाह के नबी जब बेआमेज़ हक़ की दावत पेश करते तो उनको नज़र आता कि ये दावत उनकी मजहबी हैसियत की नफ़ी कर रही है, तो उनके अंदर घमंड की नफ्सियात जाग उठती। वो नबियों के एतराफ़ के बजाय उनको कत्ल कर देते थे। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में 2 जगह पर फरमाया, उलमा को अपना रब न बनाओ। एक सूरह आल इमरान आयत नंबर 64 में, दूसरे सूरह तौबा आयत नंबर 31 में। सूरह तौबा आयत नंबर 31 में कहा कि और उन्होंने अपने उलमा और पीर को अपना रब बना लिया था। इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह। उस वक्त अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, उन्होंने सवाल किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उलमा और पीर को अपना रब नहीं बनाया था? तिरमिज़ी की रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं था कि तुम्हारे उलमा अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर देते थे और तुम लोग उसको हराम मान लेते थे, और अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों को तुम्हारे उलमा हलाल कहते थे और तुम उसको हलाल मान लेते थे? अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने कहा, हाँ ऐसा तो होता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही रब बनाना है। और आज ये बात 100% हमारी अवाम में आ गया है, साद और नादिर को छोड़कर। अब आखिरी बात सूरह तौबा आयत नंबर 34 में अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालो, उलमा और पीर की बड़ी तादाद लोगों के माल नाहक तरीके से खाते हैं और अल्लाह की राह से रोकते हैं। बातिल तरीके से दूसरे का माल खाना वही चीज़ है जिसको मौजूदा दौर में एक्सप्लॉइटेशन कहा जाता है। यहूद के अकाबिर बहुत बड़े पैमाने पर अपनी आवाम को मजहबी गुमराही में डाल रहे थे। जैसा आज वो आवाम में ऐसी झूठी कहानियाँ फैलाए हुए थे जिसके नतीजे में लोग बुज़ुर्गों से गैर मामूली उम्मीदें वाबिस्ता किए हुए थे
اور پھر ان کو بزرگ سمجھ کر ان کی برکت لینے کے لیے آتے تھے اور انہیں ہدیے و نذرانے دیتے تھے۔ وہ اللہ کے دین کی خدمت کے نام پر لوگوں سے مال حاصل کرتے تھے، حالانکہ جو دین وہ لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہے تھے وہ ان کا گڑھا ہوا دین تھا، نہ کہ اللہ کا نازل کیا ہوا دین۔ وہ ملت یہود کی بیداری کے نام پر بڑے بڑے چندے وصول کیا کرتے تھے، حالانکہ بیداری ملت کے نام پر وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ صرف یہ تھا کہ لوگوں کو خوش خیالیوں میں الجھا کر کے انہیں اپنی قیادت کے لیے استعمال کرتے رہیں، جیسا کہ آج بھی ہو رہا ہے۔ وہ تعویذ گنڈوں میں پراسرار یعنی رہسیمے اوصاف بتا کر ان کو لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتے تھے، حالانکہ خود ان کا حال یہ تھا کہ خود اپنے نازک معاملات میں وہ کبھی بھی ان تعویذ گنڈوں پر بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ آج یہ سب کچھ بڑے پیمانے پر مسلم دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ جھوٹے قصے کہانیاں جو یہود کے بارے میں بھی آپ کو میں نے بتایا، یہ یہود سے اگر زیادہ نہیں تو پھر کم بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بھرا پڑا ہے لاکھوں کروڑوں قصے کہانیاں، اگر میں بتاؤں تو کئی دن کم ہے۔ مولانا طاہر القادری ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے ایک کہانی یہ بتائی کہ رابعہ بصری 7 سال میں سجدے کے بل کعبہ پہنچی، یعنی سجدے سے سر نہیں اٹھایا، 7 سال تک سجدے سے وہ کھسکتی ہوئی وہ سجدے کے بل ہی لڑکتی 7 سال میں کعبہ پر پہنچی۔ اس طاہر القادری سے کوئی یہ پوچھے کہ جب 7 سال سجدے میں رہیں تو پاخانہ کیسے کیا، پیشاب کیسے کیا، کھانا کیسے کھایا، وغیرہ وغیرہ، اتنے واقعات ہیں کہ ایک بارات جو ہے دریا میں ڈوب گئی، 8 سال کے بعد بڑے پیر نے اسے زندہ کر دیا۔ خالد بن ولید نے زہر پی لیا، بھرا پڑا ہے۔ اب کہیں گے صاحب کرامت اولیاء برحق ہے تو زہر پینا حرام ہے، حرام چیز سے کرامت نہیں صادر ہوتی ہے، جھوٹا واقعہ ہے۔ اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو دوسرا عنوان ہو جائے گا، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، پھر کبھی میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا کہ یہود کی طرح آج پورا دین قصے کہانیوں پر کھڑا کر رکھا ہے جو بالکل بے بنیاد ہے، اس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور پوری عوام کو گمراہ کر دیا۔ جو لوگ یہود کی طرح خود ساختہ مذہب کی بنیاد پر کسی گروہ کے اوپر اپنی قیادت قائم کیے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ کے دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی ایسی دعوت کو سخت ناپسند کرتے ہیں جو اللہ کے سچے اور بے آمیز دین کو زندہ کرنا چاہتا ہو۔ ایسے دین میں انہیں اپنی مذہبی حیثیت بے اعتبار ہوتی نظر آتی ہے۔ انہیں دکھائی دیتا ہے کہ اگر اس کو عوام میں فروغ حاصل ہوا تو ان کی مذہبی تجارت بالکل بے نقاب ہو کر لوگوں کے سامنے آ جائے گی۔ وہ ایسی تحریک کو اٹھتے ہی اسے سونگھ لیتے ہیں اور اس کے مخالف بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، کوئی ایک انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں اور قرآن پر حدیث پر ان کی اچھی نظر ہے اور بہت بڑے پیمانے پر وہ اللہ کے بے آمیز دین کو پھیلا رہے ہیں۔ ان کی کچھ چیزوں سے تو ہمیں اتفاق نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ ایک بہت بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، جو ان کی پازیٹیو چیزیں ہیں اس کا تو اعتراف کرنا فرض ہے ہم پر۔ تو وہ بیچارے قرآن اور بخاری اور مسلم سے حق کو بالکل 2 4 کی طرح واضح کر رہے ہیں۔ اب ساری فرقے کے لوگ ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو اب ان کا جواب تو ان کے پاس ہے نہیں، تو گالیاں بک رہے ہیں، اس کو الٹا سیدھا الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، یہاں تک کہ قتل کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو جو کچھ یہودیوں کے ہوں گے وہ سو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، کوئی وہ جاوید احمد گامدی صاحب پاکستان میں تھے، ان کے بھی ساتھیوں کو قتل کر دیا اور پھر وہ بیچارے پاکستان چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں چلے گئے۔ بتائیے یہ کون سا دین ہے بھائی کہ اگر آپ کا کسی سے اختلاف ہو جائے اس کو قتل کر دو، اس کو رہنے دو، اس کو مار ڈالو؟ تو جو کچھ یہودیوں کے ہاں وہ سو ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں کے پیچھے لوگ پڑے ہیں ان کا قصور یہ ہے کہ وہ سچائی کیوں بیان کر رہے ہیں۔ جیسے جاوید احمد گامدی صاحب کی بھی بات چیتوں سے میں اتفاق نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایک بات بڑی اچھی بتائی کہ انجینئر صاحب تو ابھی چشتی رسول اللہ اور اشرف رسول اللہ میں اٹکے ہوئے ہیں، حالانکہ بات اس سے بہت آگے جا چکی۔ جو میں نے وہ ویڈیو سنی تو میں خود ہل گیا، میں بھی نہیں جانتا تھا
کہ آج پیر پرستی جو ہے وہ رسول سے اوپر چلی گئی، رسول کو بہت پیچھے چھوڑ دیا. یہ ان کی پوری ویڈیو کا نچوڑ تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو کچھ یہودیوں کے دور میں ہو رہا تو وہ سب آج ہو رہا ہے. ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، کان کھلا رکھنے کی ضرورت ہے، اور دماغ کو کھلا رکھنے کی ضرورت ہے. اور کوئی بھی بات آنکھ بند کر کے نہیں لینی چاہیے، بلکہ ایمان والوں کی تو صفت اللہ یہ بیان کر رہا ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما عمیانا. سورہ فرقان کی آیت ہے کہ اللہ کے نیک بندے تو وہ ہیں، جس کا مفہوم ادا کر رہا ہوں، کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پیش کی جاتی ہیں تو اس پر اندھے بہرے ہو کر کے اس پر گر نہیں پڑتے، بلکہ اس کو بھی سمجھتے ہیں اور پھر فالو کرتے ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کی بات ہے. تو بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور ان جھوٹے رہنماؤں سے ہم سب کو بچائے اور ہماری سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.